ہمت کر کے لکھیں۔ ربط صورت بما قبل، یہ ساتھ ہی آخری آیت میں ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، جس میں اس بات رسالت رسول اللہ کا ذکر تھا۔ اب مقصد رسالت کا ذکر ہے، لیخرج الناس سے مقصد رسالت کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا کہ پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اب نمونے کے طور پر چند ایک کا ذکر آئے گا۔ تیسرا ربط سورۃ رعد میں حصر النداء کا ذکر تھا، حصر النداء فی ذات اللہ کا ذکر تھا، اب حصر التصرف فی ذات اللہ کا بیان ہوگا۔ فضیلت تلک السورۃ، اس کو پڑھ کر عمل کرنے والا شاکرین میں شمار ہوگا، اس کو پڑھ کر عمل کرنے والا شاکرین میں شمار ہوگا۔ اسی طرح فرمایا جو صبح و شام اس کو پڑھے رزق کا دروازہ اس پر فراخ ہوگا اور سینہ بھی فراخ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ موضوع صداقت قرآن، اور انبیاء کی دعوت قبول نہ کرنے والوں کے نتائج، انبیاء کی دعوت نہ قبول کرنے والوں کے نتائج۔ خلاصہ رسالت رسول اللہ کا اثبات، توحید خداوندی، اثبات بعث بعد الموت، فرائض رسول اللہ، تذکیرات ثلاثہ کا بیان، مستفید من القرآن کے نتائج، مستفید من القرآن کے نتائج، اثبات بشریت انبیاء، حبط اعمال کفار،
عظمت خداوندی، نفی تشفیع قہری، نتائج مؤمنین، صالحین و مجرمین و کفار، کلمہ طیبہ و خبیثہ کی مثال، اچھا موضوع رکوع کا موضوع صداقت قرآن، دعوت انبیاء کی اجابت، دعوت انبیاء کی اجابت نہ کرنے والوں کی محرومی، فرائض رسول اللہ، خلاصہ رکوع، حکمت انزال قرآن، اسباب حرمان، مالکیت باری تعالی، فرائض انبیاء، داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ترجمہ دیکھیں۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالیں، ایمان کے نور کی طرف، اپنے رب کے حکم سے اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ الذی، وہ اللہ جس کے لیے، جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے درد شدت کے عذاب سے۔ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولنے والا ہے وہ اپنے قوم کی، بلسان قومہ، تاکہ بیان کرے اللہ کے احکام ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر کہ نکال اپنے قوم کو ضلالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، اور ان کو نصیحت کر اللہ تعالیٰ کے ایام کے ساتھ۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، جب تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ جو تمہیں برے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا اور ذبح کرتا تھا تمہارے
بچوں کو، لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتا تمہاری لڑکیوں کو، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے مقصد انزال قرآن اور مقصد ارسال رسول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، رسول کو بھیجا، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نور کی طرف نکالے۔ اس گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا اور ایمان کو نور سے تعبیر کیا۔ یہ تشبیہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے راستے سے ہٹ جائے پھر وہ صرف کفر کے ایک اندھیرے میں نہیں رہتا، بلکہ ہر طرح کا جرم کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان سے نکل گیا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا، ہر برائی کرتا ہے، ہر برائی مستقل اندھیرا ہے۔ اور جو ایمان ہے یہ نور ہے، اس سے دل نور ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ صحیح راستہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے نور کو مفرد ذکر کیا، اور باقی اس کے علاوہ جتنے راستے سارے اندھیرے کے ہیں اور وہ راستے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ظلمات اور نور کو ذکر کیا۔ زندہ 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 بیٹھو۔ اس میں ایک سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی دل میں ایمان کا نور رکھتا ہو تو اس کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے سانپ اور بچھو، شیر، گناہ اس کے لیے ایسے ہیں، وہ ان کے قریب نہیں جاتا، ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو آدمی ایمان کے نور سے نکل جائے اور گناہوں کے اندھیرے میں چلا جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہاتھ مار رہا ہوں، کہاں آنکھ لگا رہا ہوں، کہاں کان لگا رہا ہوں، کہاں منہ مار رہا ہوں۔ وہ ہر طرف منہ مارتا ہے، اس کو نقصان اور نفع کا جو احساس ہوتا ہے اندر، حس ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے ادھر دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ وہ جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ فرمایا یہ جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں یہ اپنے رب کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ اس اللہ کا راستہ ہے، العزیز الحمید۔ یہ الی صراط ہے نا، الی صراط، یہ الی النور کا بدل ہے۔ الی النور یعنی الی الصراط، کہ نور کیا ہے؟ وہ اس ذات کا راستہ ہے جو تعریفوں والا ہے۔ وہ کون ہے؟ آگے پھر یہ اس سے العزیز سے بدل ہے، یعنی وہ اللہ جس کے پاس سب کچھ ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ کفار کی علامات بتائی۔ کفار کی علامت ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والا ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، کافر دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ کہتے ہیں کہ رسول نے آنا تھا تو پھر مکہ سے کیوں آیا؟ یمن سے، فلاں علاقے سے، فلاں بستی سے، یا کوئی فرشتہ آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ضابطہ رہا ہے، جس قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجا اسی زبان والے کو بھیجا۔ حکمت کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ لوگوں کے لیے مسائل واضح کر کے بیان کرے، لوگوں کو سمجھ آئے۔ اس لیے نائبین پیغمبر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی، ہر علاقے کے لیے اسی زبان کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چنا، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اپنی قوم کو اپنی زبان میں جا کر بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر یہاں کوئی آدمی بھی عربی نہ جانتا ہوتا
اور عرب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد یہاں آ کر جو کچھ کہتا رہتا کس کو کیا سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہر قوم سے ایک بندہ اٹھایا اور اس نے عربی زبان سیکھی، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اسی قرآن کو پھر اپنی زبان میں منتقل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ پتر بہت نفست چڑھی ہوئی ہے، استغفار کرو۔ یہاں تو حشاش وشاش اور عشق کے مزاج کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اس کو بند کرو، بند کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اسی زبان میں بندے بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر بطور نمونہ کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے، اس کی مناسبت ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان واقعات کو ذکر فرماتے ہیں کہ کم از کم ان سے عبرت حاصل کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیاں دے کر کہ قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں اور ان کو ایام اللہ کی نصیحت کریں۔ توجہ کریں گے، ایام اللہ کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایام اللہ سے مراد یا تو وہ انقلابی واقعات ہیں جو پہلے انبیاء میں گزرے ہیں، وہ انقلابی واقعات جو پہلے انبیاء میں گزرے ہیں، یعنی ان کو قوم عاد کا نتیجہ بتائیں، قوم ثمود کا نتیجہ بتائیں، قوم لوط کا نتیجہ بتائیں، قوم شعیب کا نتیجہ بتائیں۔ پہلی قومیں ان میں جو انبیاء کی اتباع کرتے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا، اور جو جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ یا تو ایام اللہ سے یہ مراد ہے کیا؟ انقلابی واقعات، جیسے انقلاب آیا، تبدیلی آئی، قوم ہلاک ہوئی یا کامیاب ہوئی۔ یا ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر کی ہے، اور خصوصاً بنی اسرائیل پر تو بہت نعمتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ توجہ فرمائیں گے، صبر اور شکر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے، تکلیف ہر بندے پر آتی ہے، خوشی بھی ہر بندے پر آتی ہے۔ تکلیف کے وقت صبر اور نعمت کے وقت شکر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ ان میں سے چند نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے تمہیں نجات دی اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھتا تھا۔ یہ آگے وہ تفسیر یہ ہے وہ کیا عذاب تھی کہ وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو، بچوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ آگے ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، سنا دیا تمہارے رب نے یہ بات، یا تمہیں اس بات کی خبر دے دی، جب رب نے تمہیں اس بات کی خبر دے دی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا تمہیں، اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، ان تکفروا انتم، تم ناشکری کرو، یہ زمین کے سارے لوگ بھی ناشکری کریں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، اللہ کو تمہاری اس شکر کی ضرورت نہیں۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئیں ان لوگوں کی خبریں جو تم سے پہلے گزرے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئی ہیں، لا یعلمہم، جن کو تفصیلاً اللہ ہی جانتا ہے، لا یعلمہم تفصیلاً الا اللہ، جن کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے، ان کے پاس ان کے رسول ہے دلائل کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے دیے یا اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ میں رکھ دیے، منہ پر رکھ دیے، انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو تم لے کر آئے ہو، بے شک ہم شک میں ہیں
اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو واضح شک۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے؟ یدعوکم، تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کر دے تمہارے گناہوں سے، اور تمہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت تک۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس مذہب سے روک دیں یا ان آقاؤں سے روک دیں جن کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے، لے آؤ واضح دلیل۔ ان کے رسولوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، نہیں ہمارے لیے مناسب کہ ہم تمہارے پاس دلیل لیں مگر اللہ کے حکم سے، یا نہیں ہے ہمارے لیے طاقت، ما کان لنا طاقت، کہ ہم تمہارے پاس دلیل لیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ پر چاہیے ایمان والے بھروسہ کریں، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب مگر یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت کی ہے تاکہ ہم صبر کریں اس پر جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو۔ اللہ پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ ربط بقیہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موضوع اثبات بشریت انبیاء علیہم السلام۔ اس رکوع کا موضوع خلاصہ نتائج شکر و ناشکری۔ استغنائیت باری تعالی، حصر علم الکلی فی ذات اللہ، انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے درمیان مکالمہ کا ذکر۔ مکالمہ کا ذکر اجمالاً، خباثات امم سابقہ و سلوک بالانبیاء۔ خباثات امم سابقہ و سلوک بالانبیاء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارے رب نے تمہیں خبر دی ہے، تمہیں یہ بات سنا دی ہے، اگر تم شکر کرو گے نعمت میں اور اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں اتنا برس رہی ہے، بہت زیادہ۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے شکر پر وعدہ فرما لیا، شکر کرو گے ضرور بے ضرور اضافہ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور اس میں اضافہ کروں گا، شکر کرو گے تو۔ ناشکری کرو گے تو عذاب کا وعدہ نہیں ہے، دم کی ہے بس، ان عذاب لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، پہنچ بھی سکتا ہے نہیں بھی پہنچ سکتا، نہیں پہنچتا۔ یہ محبت نہیں ہے اور کیا ہے؟ اچھا کام کرو گے ضرور انعام ملے گا، اگر برائی کرو گے تو ہو سکتا ہے سزا مل جائے، ضروری نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر آ گیا، فرمایا کہ اگر تم اور ساری مخلوق بھی اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔
اللہ کی عزت، عظمت، بڑائی اور کبریائی اس مخلوق کے بغیر بھی اسی طرح ہے۔ مخلوق نہ بیان کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے، کوئی بھی تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے۔ سارے کے سارے تعریفیں کرنے لگ جائیں، اس کے مقام میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقام ہے لا متناہی، اس میں کمی نہیں ہے کہ اس میں اضافے کی ضرورت ہو۔ اضافے کی ضرورت تو اس کی ہوتی ہے جس میں پہلے کمی ہو، اس میں تو کمی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزرے؟ قوم نوح کیسے ہلاک ہوئے نہ ماننے والے، اور ماننے والے کیسے بچے؟ قوم عاد ہوا کے ذریعے نہ ماننے والے کیسے ہلاک ہوئے اور ماننے والے کیسے بچ گئے، ان کو ہوا لگی نہیں۔ قوم ثمود کیسے بچے، کیسے نہ ماننے والے کیسے چیخ زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور ماننے والوں کو کوئی زلزلہ اور کوئی چیخ نقصان نہیں پہنچانے والی تھی۔ اور ان کے بعد جو آئے ہیں قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، فرمایا بہت ساری قومیں ہیں جن کو تفصیلاً اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس رسول آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، توجہ فرمائیں گے، افواہہم کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ ہم ضمیر کا مرجع اقوام بھی ہو سکتا ہے، یعنی قوموں نے اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ لیے، اپنے منہ پر۔ کیا مطلب؟ کہ جب رسول ان کو دعوت دیتے تھے بھی اللہ کی بات مانو، تو وہ ان کو کہتے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یعنی بولتے بھی نہیں تھے، اشارے کے ساتھ کہتے چپ ہو جاؤ، اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ اور افواہہم، ہم ضمیر کا مرجع رسل بھی ہو سکتے ہیں، رسل۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اتنا ہٹ درم لوگ تھے کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر جا کر رکھتے کہ تم بات نہ کرو، خاموش رہو، ہمیں کوئی بات نہ کرو۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ جرأت ہے نافرمانی۔ انبیاء یہ کیا کہتے ہیں؟ انا کفرنا بما ارسلتم، ہم انکار کرتے ہیں جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہمیں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اپنی طرف اتنا بلاتا ہے، کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ تمہاری مغفرت کر دے، تمہارے گناہ معاف کر دے، اور تمہیں وہ مہلت دے رہا ہے کہ اب نہیں، شاید شام کو سمجھ آ جائے، رات کو سمجھ آ جائے، کل کو سمجھ آ جائے، کسی وقت سمجھ آ جائے، راستے پر آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے، معاف کر دے، تم نہیں آتے تو تمہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ تم سوچ لو۔ سبحان اللہ، یہ پیار ہے یا نہیں؟ مجھے تو سارا قرآن پیار سے بھرا ہوا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک تفسیر میں نے پڑھی ہے، تفسیر مفسر کا جو ذوق ہوتا ہے وہی تفسیر میں رونما ہوتا ہے۔ ان کی تفسیر میں مجھے تو بڑا سخت لہجہ لگا ہے کہ ہر آیت میں جو انہوں نے خلاصہ نکالا وہ ڈانٹ کا، تنبیہ کا، تخویف کا۔ تو قرآن دیکھتے ہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک رکھتے ہو، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا تو وہ تو تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اور تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل بشر ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم ارادہ کرتے ہو کہ ہمیں روکو اس سے جن کی ہمارے آباء عبادت کر رہے تھے۔ فأتونا بسلطان مبین، لے آؤ واضح دلیل۔ میں جس تفسیر کی بات کر رہا ہوں نا وہ آج کل نئی چھپی ہوئی تفسیر ہے، وہ آج کل کے ایک
بزرگ ہیں جنہوں نے لکھی ہے، ان کا اپنا مزاج اس میں چھلکتا ہوگا۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ان کو ان کے رسول نے یہ کہا، رسولوں نے وہ اشکال یہ کیا تم تو ہماری طرح بشر ہو اور ہمیں روکتے ہو ان کی عبادت چھوڑ دے۔ فرمایا ہاں ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ عبادت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خاص کر لے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، لیکن ہم ہیں بشر، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، ہم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، ہمیں ہمارے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ہمارے راستے کون سے ہیں؟ ہمارے راستے ہیں منافع دارین، منافع دارین کے راستوں کی رہنمائی کرے گا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، ترجمہ دیکھیں، کافروں نے کہا اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں نکالیں گے اپنی زمین سے، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں۔ فاوحى الیہم، وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، ہم تمہیں زمین میں ان کے بعد ٹھکانہ دیں گے۔ ذالکا، یہ وعدہ نجات اس آدمی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وخاف وعید، اور وعید سے ڈر گیا۔ واستفتحوا، فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ واستفتحوا، فیصلہ طلب کیا انہوں نے۔ وخاب کل جبار عنید، نامراد ہوا ہر جبار اور ضدی، نامراد ہوا۔ من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، اور پلایا جائے گا من ماء صدید، پیپ سے ان کو پلایا جائے گا، اور گھونٹ گھونٹ پئیں گے اس کو۔ ولا یکاد یسیغہ، گلے سے نہ اتار سکیں گے، اور ان کے پاس موت آئے گی ہر طرف سے، لیکن وہ مریں گے نہیں، اور ان کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو اپنے رب کی، ان کو لوگوں کی مثال جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثل کرماد اشتدت، اس رماد کی مثل ہے، اس راکھ کی مثل ہے کہ سخت چلے اس پر ہوا آندھی کے دن۔ لا یقدرون، نہیں قادر ہوں گے اس سے جو کچھ انہوں نے کمایا، مما کسبوا علی شیء، کسی چیز پر بھی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بافائدہ۔ ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور لے آئے نئی مخلوق۔ وما ذالک، اور اللہ پر یہ بات مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا، اللہ کے سامنے سارے کے سارے حاضر ہوں گے۔ اور فقال ضعفاء، اور ضعفاء کہیں گے، اس کا معنی ہمارے نعمانی صاحب فرماتے گرو چیلے کہیں گے، للذین استکبروا، بڑے وڈیروں کو، ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم بچا سکتے ہو، ہم دور کر سکتے ہو ہم سے کوئی اللہ کا عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، برابر ہے، ہم اب جزا فضا کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے نہیں ہے کوئی بھاگنے کا راستہ۔ ربط بقیہ داستان انبیاء سابقین۔
موضوع عظمت خداوندی اور عجز ما سوی اللہ، یہ اس کا موضوع ہے، عظمت خداوندی و عجز ما سوی اللہ۔ خلاصہ، حبط اعمال کفار، نفی تشفیع قہری، شکوہ مشرکین مکہ، شکوہ مشرکین مکہ، نتائج معاندین، اثبات بعث بعد الموت، نتائج ظالمین، تذکیر بما بعد الموت، تفسیر سنیں۔ کافر کہتے ہیں رسولوں کے بارے میں یہ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا قوم نے، لوط علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، یا تو ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ۔ یہ جو عود کا لفظ ہے پہلے بھی اس کی تشریح عرض کی جا چکی ہے، رسول تو شروع سے سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ عود کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہاری قوم جس راستے پر ہے قوم کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی قوم سے تم نکل رہے ہو قوم میں واپس آ جاؤ۔ باقی انبیاء علیہ السلام تو ابتدا ہی سے صحیح راستے پر لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہی فرما کر بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں ان کی جگہ ہم سردار بنائیں گے۔ اور ایسا ہوا، ظالمین جب ہلاک ہوئے پیچھے ایمان والے بچ گئے تھے، اس علاقے کے وہی سردار بنے، لیکن فرمایا یہ وعدہ ہے اسی کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اگر مشرکین کی اتباع کرتے رہے تو پھر کبھی بھی کافروں کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ مسلمانوں کے علاقے نکل کر کافروں کے ہاتھ جائیں گے اگر ان کی اتباع کی۔ اگر ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے دین پر مضبوط ہو گئے تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ جب خالص کافر الگ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو پست کرتا ہے اور ایمان والوں کو غالب کر دیتا ہے۔ ایمان والے جب ملے جلے رہیں، ان جیسا لباس، ان جیسی بولی، ان جیسی سوچ، ان جیسا کردار، ان جیسے معاملات، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ وعدہ اس آدمی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور وعید سے ڈر گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، یہ اس کا فاعل میں دو احتمال ہیں، یا تو اس سے مراد قوم ہے یا اس سے مراد انبیاء ہے۔ قوم جلدی فیصلہ طلب کرتی ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے، یا انبیاء علیہ السلام جلدی فیصلہ طلب کرتے ہیں کہ جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو حق و باطل کا تاکہ واضح ہو جائے۔ تو فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو ہر جبار، متکبر، عنید، ضدی وخاب و خاسر ہوتا ہے۔ من ورائم جہنم، یہ تو دنیا کی بربادی ہے، اور آگے جہنم۔ وراء یہ الفاظ متضاد معنی کے لیے آتے ہیں، اس کا معنی پیچھے بھی آتا ہے، اس کا معنی آگے بھی آتا ہے، سیاق و سباق سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے بعد جہنم تو آگے ہے،
اس لیے اس کا معنی آگے ہی کریں گے کہ ان کے آگے جہنم ہے، اور کیا رسوائی کی بات فرمائی کہ فرمایا ان کو پیپ، سدید کہتے ہیں سفید پیپ کو، سفید پیپ ان کو پلائی جائے گی، اور انتہائی گرم اور بدبودار، اور پیاس کی وجہ سے منہ میں ڈالیں گے، گھونٹ گھونٹ پئیں گے لیکن اتار نہیں سکیں گے گلے سے، اور ہر طرف سے ان کو موت نظر آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں۔ موت نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اسباب جو دنیا میں موت کا سبب بنتے ہیں، ایسی چیزیں جو دنیا میں موت کا سبب بنتی ہیں وہ ان کو نظر آئیں گی۔ ادھر سے آگ ہے، ادھر سے پیپ سے بندہ مر جاتا ہے، ادھر سے زہر ہے، ادھر سے سانپ اور بچھو مسلط ہے، یہ دنیا میں یہ چیزیں آ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو ہر طرف سے موت کے اسباب نظر آتے ہیں لیکن موت نہیں آئے گی، سخت عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ مثل الذین کفروا اعمالہم، اعمال سے پہلے مثلا محذوف ہے اور یہ بدل ہے مثل الذین کفروا کا۔ مثل الذین کفروا مبدل من، اور اعمالہم اصل میں کیا ہے؟ مثل اعمالہم، یہ اس کا بدل کہ ان کے اعمال کی مثال آگے فرمایا ایسے جیسے راکھ رکھی ہوئی ہو۔ راکھ جانتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، بے وزن ہوئی پڑی ہوتی ہے، جب تیز ہوا آتی ہے تو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ راکھ کی کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ راکھ کسی کام کی بھی نہیں ہوتی، نہ جلانے کی ہے، نہ کھیت میں ڈالنے کی ہے، نہ اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے برے لوگوں کے جو برے اعمال ہیں یہ بھی بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جس طرح کہ ہوا راکھ کو اڑا کے لے جاتی ہے، ان کے اعمال کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ یعنی ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ چاہے سب کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ یہاں تو جو ادنا طبقہ ہے، ضعفاء ہیں، وہ کہتے ہیں متکبرین کو، کہیں گے قیامت کے دن وڈیروں کو، چیلے کہیں گے کہ سائیں اساں تو تہاڑے منگتے ہیں، سائیں تہاڑے ڈیرے تے آندے ہاسے مسائل حل کرویندے ہاسے، تساں ساڈے جھگڑے فساد مکیندے آوے، تہاڑے دین تے چلدے آسے، اج بھی کوئی تھوڑے جہاں عذاب دہی سے تساں ہی گنو چاہ، ایک کم کروا ڈو۔ یہاں تو فوراً فون کر کے ایس ایچ او کو، بھئی ان کو چھوڑ دو، وہاں کوئی فون نہیں چلے گا، وہاں خود ان کو جوتے لگ رہے ہوں گے، تو پچھلوں کا کیا بنے گا؟ وہ کہیں گے اگر ہم صحیح راستے پر ہوتے تو تمہیں بھی صحیح راستہ بتاتے، اب ہم صبر کریں یا واویلا کریں برابر ہے، ہمیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھا لو۔ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، میں نے تم سے وعدہ کیا اور میں اخلفتکم، میں تم سے اس کے خلاف کہتا رہا، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، مگر میں تو صرف دعوتکم، صرف تمہیں بلاتا تھا، تم میری بات مان لیتے تھے۔ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہارے فریاد رس نہیں کرتا اور نہ تم میرے لیے فریاد رس کر سکتے ہو، بے شک میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے دنیا میں من قبل۔ ظالمین ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، میں داخل کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے، اچھے اعمال کیے، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، تحیتہم، اور ان کی تحیت اس میں سلام ہوگا۔ الم ترا، کیا دیکھتے نہیں ہو کیسے مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے اچھے بات کی، مثل کھجور کے درخت کے، اچھے درخت کے، کہ جس کی
جڑ بڑی مضبوط ہو اور اس کی شاخیں اونچی ہوں آسمان میں، یا محفوظ اس کا متعلق ہے، محفوظ فی السماء، جو آسمان میں محفوظ ہوں، اور لاتا ہو اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی قرار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت کلمے کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ربط بقیہ داستان انبیاء سابقین، یہ ربط ہے۔ موضوع یہ پہلے لکھ لیا تھا۔ موضوع عظمت خداوندی و عجز ما سوی اللہ، بلکہ اس کا موضوع ہے مشرکین اور مومنین کے نتائج، مشرکین اور مومنین کے نتائج۔ اس کا ربط بھی اور ہے، میں پیچھے چلا گیا تھا۔ ربط لکھیں، پہلے رکوع میں متبعین شیطان کا ذکر تھا، اس رکوع میں شیطان کا مکالمہ ہے۔ یہ اس کا ربط ہو گیا، موضوع آ گیا۔ خلاصہ مکالمہ شیطان، مکالمہ شیطان بالمتبعین، اثبات عذاب قبر، حصر التصرف فی ذات اللہ، شفقت خداوندی، تفسیر دیکھیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے متبعین کو، سارے اس کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ تو نے تو ہمیں برباد کیا ہے، خود بھی برباد ہوا، ہمیں بھی جہنم میں لے آیا۔ وہ کہے گا کہ انصاف کی بات ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، میں جو تم سے وعدے کرتا تھا وہ تو جھوٹے وعدے تھے، میں نے ہمیشہ خلاف کیا اس کے، باقی میں نے تمہیں زبردستی تو جہنم میں نہیں ڈالا، زبردستی گناہوں میں تو نہیں ڈالا، الا ان دعوتکم، یہ نا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا،
زبردستی غلط کام نہیں کراتا تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف سیٹی بجاتا تھا۔ تم خود ہی میری بات مانتے تھے، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اب اس وقت نہ میں تمہاری اس فریاد رسی کی طاقت رکھتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کی طاقت رکھتے ہو، اور میں انکار کرتا ہوں جس کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، رب کے فیصلے سے ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا اس میں جو ورد ہوگا ملاقات کے وقت وہ سلام ہوگا، سلام علیکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی مثال بیان فرمائی، اچھے کلمے اور برے کلمے کی مثال بیان فرمائی۔ اچھے کلمے سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کلمہ طیبہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات اس کی مثال شجر طیبہ کے ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، شجر طیبہ کا مصداق کھجور کا درخت، کہ اس کی جڑیں بڑے مضبوط ہوتی ہیں، بہت جڑیں ہوتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کا تنا بہت اونچا ہوتا ہے، سر اس کا کہیں اوپر گیا کھڑا ہوتا ہے، اور تؤتی اکلہا کل حین، اگر دنیا کا یہ درخت مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فصل میں وہ پھل دیتا ہے۔ کل حین سے مراد ہر فصل میں پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اگر جنت کا درخت مراد ہے تو وہ تو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے اچھے کلمے کی۔ یہ جو اچھا کلمہ ہے جب انسان اپنے منہ سے بولتا ہے تو یہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ بلند ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہر وقت انسان کو نفع دے رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ برے کلمے سے مراد کفر کا کلمہ ہے یا ہر بری بات۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایسا درخت جس کی جڑیں اس کے اوپر ہوں۔ کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر۔ کوئی بھی آندھی آ جائے اس کو اکھاڑ لے جائے گی۔ تو ایسے ہی برے کلمے کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ انسان کو جب موت کی آندھی آئی اکھاڑ کر لے جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، نہ اس کا پھل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے ترجمہ دیکھیں۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا ناشکری کے ساتھ، اور اتارا اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم میں جس میں داخل ہوں گے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ قل، فرما دیجئے، تمتعوا، نفع اٹھا لو، بے شک تمہارا فإن مصیرکم الی النار، تمہارا چلنا، تمہارے لوٹنے کی جگہ آگ ہے۔ فرما دیجئے اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، اور وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی اور علانیہ، قبل اس کے کہ ان کے پاس ایسا دن ہے جس میں نہ کوئی بے ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور نکالتا ہے اس کے ذریعے سے پھل تمہارے لیے بطور رزق کے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتی کو کہ چلتی ہے وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، ہمیشہ چلنے والے ہیں، دائبین، ہمیشہ چلنے والے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور تمہارے پاس
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہارے پاس لاتا ہے ہر وہ چیز جس کا تم اللہ سے سوال کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان البتہ بڑا بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے۔ ربط پہلے مشرکین کا کردار ذکر فرمایا، اب ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ موضوع امحال مجرمین و توحید باری تعالی۔ خلاصہ تشریح ظلم ظالمین، فرائض مؤمنین، شدت یوم قیامہ، خالقیت خداوندی، امحال مجرمین، نتیجہ شرک، ادھر چلو چھٹی کے وقت پوچھ لیں۔ دلائل عقلی، جی اب تفسیر دیکھیں۔ کافروں کا کردار یہاں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ناشکری کے ساتھ۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی دار البوار، ہلاکت کے گھر کا ٹھکانہ ان کا بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان پہ، اس کے سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ قل تمتعوا، فرمایا ان کو کہو نفع اٹھا لو،
تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا، یہ تو ہے منکرین کا گروہ، ان کا ٹھکانہ۔ آگے جو ماننے والے ہیں ان کا بتایا کہ ان کو کہو کہ ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، سرًا و علانیہ، خرچ کرنا سرًا بھی جائز ہے، علانیہ بھی جائز ہے۔ سرًا اس آدمی کے لیے ہے جس کو ریاکاری کا خدشہ ہو کہ میرے دل میں بڑائی پیدا ہوگی، ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، وہ چھپ کر خرچ کرے۔ اور علانیہ اس کے لیے جو دوسروں کو ترغیب دینا چاہے اور اس کا دل بالکل ریاکاری سے خالی ہو۔ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لیں جس دن نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ یہ اجرائے علویہ کا ذکر ہے، اوپر والی جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، تمہارے لیے اچھا یہ سفلیہ ہیں، تمہارے لیے کشتی کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا۔ یہ کشتی کو کس نے مسخر کیا؟ اتنا سامان جو اٹھاتی ہے اور زمین میں پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، اللہ نے مسخر کیا۔ وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے نہریں مسخر کی ہیں، ہر وقت ان کو کام پر لگایا ہوا چل رہی ہے۔ اور اب علویہ اوپر والے نظام کو بیان فرمایا، تمہارے لیے تمہارے کام پر لگایا سورج کو، چاند کو، دائبین۔ دائب یہ دائم کے معنی میں ہے کہ ہمیشہ یہ چل رہے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو تم سوال کرتے ہو، لیکن تمہارے حال کے مناسب تمہیں عطا کرتا ہے، تمہارے حال کے مناسب۔ اگر ہر چیز بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے تو خود انسان کے لیے مصیبت بن جائے، اس لیے حال کے مناسب عطا کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہاں نعمت مفرد کا صیغہ ہے، یا تو اس سے مراد جنس نعمت ہے، یا یہ ہے کہ ایک ہی نعمت کے پیچھے جو بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں بندہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، ترجمہ دیکھیں، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس ھذا البلد، اس شہر کو امن والا بنا، اور وجنبنی، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو نجات دے، بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب بے شک اضللنا، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو میری اتباع کرے بے شک وہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب میں رہائش دے رہا ہوں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں، بعض اولاد کو ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے میرے رب چاہیے کہ یہ نماز قائم کریں اور بنا دے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو، کہ وہ کھینچتے چلے آئیں ان کی طرف، اور ان کو رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم مخفی رکھتے ہیں، جو اعلانیہ کرتے ہیں۔ وما یخفا، نہیں ہے مخفی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی وہب لی، جس نے ہبہ کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کو۔ اے میرے رب مجھے بنا دے اس طرح کہ میں نماز قائم کروں، اور میری اولاد سے بھی ایسے بنا دے۔ اے میرے رب دعا کو قبول فرما۔ اے میرے رب مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور ایمان والوں کو بخش اس دن جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ ربط پہلے تھا ان الانسان لظلوم کفار،
اب مقابل گروہ شکر گزاروں کا تذکرہ ہے۔ موضوع رکوع داستان ابراہیم علیہ السلام، خلاصہ خصوصیات ابراہیم علیہ السلام، و خصوصی ادعیات یعنی خصوصی دعائیں، حصر علم الغیب فی ذات اللہ، حصر النداء فی ذات اللہ، وسعت مغفرت باری تعالی، وسعت علم باری تعالی، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، پیچھے آیا تھا دعا ابراہیم علیہ السلام کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، نکرہ ذکر کیا تھا، اور یہاں ھذا البلد آمنا معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں دو دفعہ ہیں۔ پہلی جب دعا کی تھی اس وقت بالکل وہاں بے آبادی تھی، کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں مانگا یا اللہ اس کو شہر بنا اور امن والا شہر بنا، اور جب یہ دعا فرما رہے ہیں اس وقت کچھ آبادی ہو چکی تھی، اس لیے الف لام داخل کیا کہ خاص یہ جو گھر ہے یہ شہر ہے، اس کو امن والا بنا، اور شاندار دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ سب سے پہلے تو شرک سے پناہ مانگی، اور رب انہن یہ نسبت کی ہے بتوں کی طرف، یہ نسبت الی السبب ہے، یہ سبب بنتے ہیں گمراہی کے، تو اس لیے اس کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مجھے بچا، میری اولاد میں جو میری فرما برداری کرے وہ مجھ سے ہے، نافرمانی کرے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا تو بخشنے والا ہے، تو اس کو بخش دینا۔ بہت ہی نرم دل تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا اواہ منیب، بہت نرم دل تھے، اس لیے ان کے لیے سخت دعا نہیں مانگی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی،
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کے لیے سخت وقت میں بھی بد دعا زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ بسا اوقات غصے میں آدمی حالات میں آ کر بد دعا نکالتا ہے، لیکن بعد میں وہی بد دعا اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کریں۔ پھر اولاد چاہے وہ اولاد نسبی ہو، چاہے وہ اولاد روحانی ہو، ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، صلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، شہر کی آبادی مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے امن مانگا تھا، کیونکہ امن یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ دین کا کام، عبادت اور اسی طرح سکون اور آدمی کی صحت، سب کچھ امن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر بد امنی ہو تو نہ دین محفوظ رہ سکتا ہے، نہ انسان کی جان محفوظ رہ سکتی ہے۔ امن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے پہلے امن مانگا، پھر اس کے بعد ایمان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو شرک سے پناہ مانگی، پھر وطن، یہ دنیاوی ضروریات یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، پھر یہ مانگی، اور فرمایا یا اللہ میں ایسی اپنی اولاد کو، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض اولاد مراد ہے، ساری اولاد تو یا نہیں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے بس، تو اس لیے من ذریتی من تبعیضیہ ہے کہ بعض اولاد کو میں نے ٹھہرا دیا ہے یہاں وادی غیر ذی زرع، زرع کھیتی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں سبزہ اگتا ہی نہیں ہے، کالے پہاڑ اور خشک پہاڑ، پانی نہیں ملتا وہاں، اب بھی نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی بڑا مہنگا ملتا ہے، باہر سے آتا ہے، سمندر سے وہ پانی کو صاف کر کے وہاں شہروں میں سپلائی کیا جاتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ صرف بیت اللہ شریف میں زمزم ہے، اس لیے حدود حرم کے اندر ٹھنڈا بھی میٹھا بھی مفت خوب ملتا ہے، جتنا مرضی پئیں، اور جیسے ہی مسجد کی حدود سے باہر جائیں گے وہاں زمزم نہیں ملے گا، وہاں 2 ریال کا یہ کپی ملے گی چھوٹی، وہ پی سکتے ہیں۔ فرمایا اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فرمایا لوگوں کے دل اس طرح کر دے، من الناس، یہاں بھی من کا لفظ بولا جو تبعیضیہ ہے، کہ لوگوں میں سے بعض جو تیرے مقرب ہیں ان کے دل کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دے، تہوی الیہم، یہ کھنچتے چلے جائیں ان کی طرف، یا میل کر دے تو ان کی طرف، کس کو؟ بیت اللہ شریف کو، ورزقہم، اور ان کو پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہاں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم چھپ کے کریں یا اعلان کے کریں، تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زمین آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب مجھے اس طرح بنا دے کہ میں نماز قائم کروں، دائماً یہاں محذوف ہے کہ میں ہمیشہ نماز قائم کروں، اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ یہاں بھی من تبعیضیہ ہے، ساری اولاد نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مراد آگے نسل ہے، تو ساری اولاد نہیں، بعض اولاد۔ ربنا وتقبل دعا، یہ بعض اولاد کیوں مانگی، ساری کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کفر کو رکھنا ہے، فرما بردار بھی نافرمان بھی دونوں طرح کے لوگ، تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء ہی ایسی دعا کی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت کے مطابق. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بخش قیامت کے دن تک. یہ جو دعا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو روکا ہے کہ ان کے لیے استغفار نہ کریں مشرکین کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے اماں ابا تو مشرک تھے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب ابھی روکا نہیں تھا دعا سے، ان کے لیے استغفار سے روکا نہیں تھا، اس وقت کی یہ دعا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا، ہرگز نہ گمان کرو اللہ تعالیٰ کو کہ بے خبر ہے اس سے جو ظالم عمل کر رہے ہیں، سوائے اس کے نہیں وہ مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں. آپ کی تو بند ہے. جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین، دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، نہ لوٹیں گے ان کی طرف ان کی نظریں، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے. بدحواس ہوں گے. لوگوں کو ڈر سنائیے اس دن کا جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، ظالم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں مؤخر کر دے قریب وقت تک، ہم تیری اس دعوت کو قبول کریں، ہم رسولوں کی اتباع کریں. اولم تکونوا، کیا نہیں قسمیں اٹھاتے تھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، بس ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ایک وقت تک مؤخر کر دیجئے، ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے، ہم رسولوں کی اتباع کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے دنیا میں کہ تمہارے لیے ٹلنا ہے نہیں؟ ما لکم من زوال، تم ہمیشہ رہو گے. وسکنتم، ٹھکانہ لیا تھا تم نے ظالموں کا ٹھکانہ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور واضح ہو گئی تھی تمہارے لیے بات. کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی بیان کی تھیں. انہوں نے بڑی تدبیریں کی، اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں ان کی تدبیریں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی تدبیریں پہاڑوں کو ہلا دیں. آپ ہرگز نہ گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ اللہ اپنے وعدے کو خلاف کرنے والا ہے، اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. اس دن کو یاد کیجئے جس دن تبدیل ہو جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ کے ساتھ، اور آسمان کے علاوہ کے ساتھ، اور جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ اللہ جو اکیلا ہے، غالب ہے. آپ مجرمین کو دیکھیں گے اس دن کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. سرابیلہم، اور ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے، اور ان کے چہرے کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو بما کسب، جو اس نے کیا. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا تاکہ وہ ایمان لیں. لیؤمنوا یہاں معذوف ہے، تاکہ وہ ایمان لیں، تاکہ وہ ڈرایا جائے ان کو اس کے ساتھ، تاکہ جان لیں کہ اللہ ایک الہ ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. ربط پہلے شکوہ مشرکین اور امہال مجرمین کا ذکر تھا. پہلے شکوہ مشرکین، یہ اجعلوا للہ اندادا میں شکوہ مشرکین تھا، اور امہال مجرمین کا ذکر تھا. اس رکوع میں بھی یہی دو چیزیں ہیں.
ایک تیسرا ربط، پچھلے رکوع میں شکر گزاروں کا تذکرہ تھا، اس رکوع میں ناشکروں کے نتائج بیان کیے جا رہے ہیں۔ موضوع رکوع، سنت اللہ کا بیان ہے۔ خلاصہ، تذکیر بما بعد الموت، تسلی رسول اللہ، نتائج اخروی مجرمین، مجازات اعمال، مستفیدین من الآیات کے نتائج، تفسیر دیکھیں۔ تخویف اخروی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ ایمان والوں کو بھی تسلی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منکرین عیاشی کر رہے ہیں، مزے سے زمین میں پھر رہے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کے پاس مال بھی خوب ہے، سب کچھ خوب ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، متقی لوگ ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، حالات ہیں ان کے لیے، یہ ساری چیزیں ان پر آ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا، آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، بس یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہوگی، اصل فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں جب سے، آپ دیکھیں کہ آخرت کا کتنا یقین بھرا جا رہا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ اس دن فرمایا یہ دوڑ رہے ہوں گے مجرمین اور سر اوپر اٹھایا ہوگا، اتنا مدہوش ہوں گے کہ سر نیچے نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، تو برا حشر ہونے والا ہے ان کا، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ورثاء کو یہ خطاب ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم کہیں گے، آخرت کی ساری کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں ایک دفعہ پھر واپس لوٹا دے، نجیب دعوت کا، جو آپ کا پیغام پہنچا ہم پورا اس پر عمل کریں گے اور ہم رسولوں کی بھی اتباع کریں گے۔ اولم تکونوا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ میں رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وسکنتم، اور تم وہاں ظالموں کے ساتھ رہتے تھے۔ توجہ فرمائیں گے وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تم بھی اپنی رہائشیں ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ اب یہ
اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کے کفر اور ناشکری یا معاصی یا بری عادات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جو دین سے پھرے ہوئے ہیں، تو آدمی دین سے پھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا انسان کو برا بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ موبائلوں پر برے لوگوں کے پروگرام دیکھنا اور ان کی باتیں سننا یہ بھی انسان کو برا بنا دیتا ہے، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا کہ یہ لوگ مکر کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، لیکن ان کی تدبیریں نہیں چل سکتی تھیں کیونکہ ان کی تدبیروں میں طاقت ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی تدبیریں اتنا مضبوط کہ پہاڑ بھی اس کے ساتھ ہل جائیں، اتنا مضبوط، لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں ساری تدبیریں۔ توجہ فرمائیں گے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ کے دو معنی، یا تو یہ وَإِنْ كَانَ یہ وہ وصلیہ ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اگرچہ ان کے تدبیریں پہاڑ کو ہلا دینے والی ہوں ان کے گمان کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا، یہ جو ان ہے یہ نافیہ ہے، مخففہ بھی ہے ان کے معنی میں، لیکن نافیہ بھی۔ اگر نافیہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یہ جو مکر کرتے تھے ان کے مکر ایسے تو نہیں تھے جو پہاڑوں کو ہلا دیتے، تم مضبوط رہتے، مضبوط کیوں نہیں رہے؟ ان نافیہ ہو تو پھر یہ مطلب ہوگا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ ہرگز نہ گمان کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا مدد کا اب وعدہ خلافی کر رہا ہے، نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب انتقام لینے والا ہے، بس فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ آج مؤخر کر رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس دن کیا ہوگا؟ جس دن یہ زمین و آسمان دوسرے زمین و آسمان سے بدل جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی والسماوات کا عطف ہے ارضوں پر۔ زمین کیسے بدلے گی؟ اس کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ صفت کے اعتبار سے بدلے گی، زمین یہی ہوگی، صرف اس کی صفات بدلیں گی۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ یہ سارے پہاڑ سارے اڑ جائیں گے، مکان سارے ختم، تو بالکل چٹیل میدان ہوگا برابر، اور اس دن یہ جمع ہوں گے۔ تو یہ صفت نہیں ہوگی زمین کی، دوسری صفت ہوگی، اب گول ہے اس وقت بالکل سیدھی ہو جائے گی، یہ صفت بدلی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ زمین کی حقیقت بھی بدل جائے، اس کی ذات ہی بدل جائے، یہ زمین ختم دوسری زمین آ جائے۔ اور حدیث میں اس بارے میں بھی روایات موجود ہیں، جب ایک یہودی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یوم تبدل الارض غیر الارض جو قرآن مجید میں ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی، لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس دن لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس زمین کو سکیڑ دے گا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ سکیڑ دے گا، اس کے بدلے دوسری زمین کو پھیلائے گا، تو لوگ اس سکڑی ہوئی زمین جو پل صراط کی شکل اختیار کر جائے گی اس سے پھر ادھر منتقل ہوں گے، اور یہاں یہ وہ جو ہوگی وہ بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور ایک روایت میں چاندی کی طرح ہوگی، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے، بالکل سفید زمین ہوگی، برابر ہوگی، اس پر لوگ منتقل ہوں گے۔ کسی مفسر سے پوچھا کہ اتنا بڑا جو دن ہوگا لوگ کھائیں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ زمین روٹی کی ہوگی تو نیچے سے
اکھاڑ اکھاڑ کر کھائیں گے. لیکن وہ نظام جو ہے وہ ایک دوسرا جہان ہوگا. دوسرا جہان اس جہان کی کیفیات اور اس کا نظام اور اس کے تقاضے اور ہوں گے. اس لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. تو بہرحال فرمایا زمین آسمان سب بدل جائیں گے. وبرزوا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے. مجرمین کو آپ اس دن دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیل، سربال کی جمع ہے، اس کا معنی قمیص. اس دن قطران کی ہوگی. قطران گندھک کو بھی کہتے ہیں اور تیزاب کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کو آگ بہت جلدی لگ جائے، آپ لپ کے اس کی طرف آگ، اس کو قطران کہتے ہیں. اس دن ان کی قمیص اس کی طرح ہوگی اور ان کے چہروں کو آگ نے لپیٹ رکھا ہوگا. یہ قطران کا مطلب ہے ان کے جسم پر بھی آگ ہوگی، ان کے چہروں پر بھی آگ ہوگی. ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچ چکا. یہ پہنچنا یا بلاغ کا مطلب بلغوا بلاغا، کہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ ایمان لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈریں، تاکہ جانیں کہ اللہ ایک ذات ہے، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، اور تاکہ عقل والے جو ہے وہ اسے نصیحت حاصل کریں. آگے پڑھیں. سورۃ حجر مکیہ اور اس کے